اس کے ارد گرد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شیخ کہتے ہیں کہ کتا کتو کا شیخ بن گیا. تو کہتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا کہ میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے. یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے، اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر جو بالکل کرامت نہیں بلکہ دھوکہ بازی، دجل اور فریب اور خرافیات اور ایسے قصص میں سے جن کو اسلام اور اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا منہج کبھی برداشت نہیں کر سکتا. آخری بات میں اپنی اختتام کرتا ہوں وہ یہ کہ فضائل اعمال کے اندر قبر پرستی ہے. وہ یہ کہ میں پہلے فضائل درود سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. یہ واقعہ فضائل اعمال یہ یحییٰ بک ڈپو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ طبعات کے مختلف ہونے سے ہی نہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے. اس کے اندر کہتے ہیں ابو حفص سمرقندی اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا. اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے. میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، لیکن ترکے میں 3 بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے. ایک ایک دونوں نے لے لیا. تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں. چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک نہیں کاٹا. بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ 3 بال تو لے لے اور یہ سارا مال میرے حصے میں لگا دے. چھوٹے بھائی خوشی سے راضی. بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے 3 موئے مبارک لے لیے. وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکالتا اور ان کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا. تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا. جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلحاء میں سے بعض نے، پھر وہی بات آ گئی، صلحاء میں سے بعض نے. کون سے صلحاء؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی شانوں سے دعا کیا کرے. تو اس کے اندر کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ قبر کی طرف جانے کی، قبر پرستی کی. اور الزام کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے کہا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اپنی قبر کے متعلق یہ نہیں کہا کہ تم یہاں آ کر اگر دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جلدی قبول کریں گے. اب اگر یہ قصہ ایک اہل حدیث ایک دیوبندی تبلیغی کے پاس لے کر جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کے ایک عالم نے یہ قصہ لکھا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آگے سے کرامت کا نام دے کر بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ کرامت نہیں ہے. اور اس قصے کے متعلق میں ایسی بات ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں جو میرا خیال ہے اور یہ چیلنج ہے کہ کوئی دیوبندی عالم یا کوئی تبلیغی عالم اس بات کو کھل کر غلط کہنے کی ہمت نہیں کرے گا. یہ میرے پاس فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، سعودی افتاء کمیٹی کے فتاوی ہیں. اس کا مجموعہ الثانیہ المجلد الثانی، دوسرا مجموعہ اور دوسری جلد ہے. اس کے اندر فتویٰ نمبر 20234 20,234
234 یہ فتویٰ ہے. اور اس فتوے کو آپ اگر گوگل پر جائیں، آپ لکھیں فتاوی اللجنہ دائمہ رقم، اس کا نمبر اور یہ لکھیں تو فتویٰ بھی آ جائے گا. اور اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ اس کو انگلش میں اسی ویب سائٹ پر، الافتاء کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ انگلش میں بھی اس فتوے کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ پوچھتا ہے انا رجل مسلم عیش فی برطانیہ، کہ میں مسلمان ایک ہوں جو انگلینڈ کے اندر رہتا ہوں اور اہل سنت والجماعت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اردو کے اندر کچھ دینی کتابیں پڑھ رہا تھا، اور دینی کتابیں پڑھتے پڑھتے مجھے ایک مشہور عالم تبلیغی جماعت کے دیوبندی جن کا نام محمد زکریا ہے، شیخ الحدیث، ان کی کتاب تبلیغی نصاب ملی، اور اس کے اندر میں نے یہ قصہ پڑھا. یہ جو قصہ میں نے آپ کے یہاں پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صلحاء کے خواب میں آئے کہ جس کسی کو مصیبت ہو وہ اس کی قبر پر بیٹھ کے دعا مانگے. تو انہوں نے یہ قصہ کہا کہ میں نے یہ قصہ پڑھا یہاں کی افتاء کی کمیٹی سے. یہ قصہ ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تاریخ مشائخ چشت بھی انہی کی پڑھی ہے، یعنی مولانا زکریا کی، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے موت کے وقت تھے تو ان کا کوئی مرید آیا اور وہ غمزدہ ہوا، تو ان نے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب سائل کہتا ہے کہ تاریخ مشائخ چشت میں یہ ہے وَإِنَّهُ يَقْضِي حَاجَةَ النَّاسِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، کہ وہ قبر کے اندر بھی لوگوں کی حاجتیں پورا کرتا ہے، كَمَا كَانَ يَقْضِي حَاجَتَهُمْ فِي حَيَاتِهِ، جیسا کہ زندہ میں. اب اس نے سوال لکھ کے یہاں کی افتاء کی کمیٹی کی طرف یہ سوال بھیجا. ہمارا اہل حدیث کا تو پہلی نظریہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ بالکل قبر پرستی اور خرافات میں سے. اب اس کے متعلق یہاں کی افتاء کمیٹی نے جواب کیا دیا، ما نقل فیہ الکتب، جو ان کتب کے اندر نقل کیا گیا، مما ذکر فی السؤال، جو سؤال کے اندر ذکر کیا گیا، من البدع المنکرہ، منکر بدعتیں، خرافیات اور خرافیات، التي لا تستند الى حقیقت شرعیہ، جس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں، ولا الى اصل من کتاب اللہ او سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کی کوئی اصل ہے کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ولا یقول بذلک، اور کوئی یہی نہیں، ولا یقول بذلک ولا يعتقده الا من انتكست فطرته، اور یہ نہیں کہے گا اور نہیں عقیدہ رکھے گا سوائے اس کے کہ جس کی فطرت صحیح طریقے سے، جو صحیح فطرت ہے وہ ہٹ گئی ہو، وعمیت بصیرته، اور وہ بصیرت سے اندھا ہو گیا ہو، وضل سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہو، وادعاء ان شعر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال موجودا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ابھی تک موجود ہیں، وان من حازه سبب له الغنى، اور جس نے ان کو لے لیا وہ اس کی امیری کا سبب ہے، وادعاء رؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوصي بالدعاء عند قبر هذا الرجل، اور یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ اس کی قبر پر دعا کی جائے، کل ذلك كذب وافتراء لا دلیل، یہ سب جھوٹ ہے اور افتراء ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ بیان ہے کہ انہوں نے کہا ان الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. فكيف يأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم الناس بدعاء اللہ عند القبور، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ وہ قبروں پر اللہ تعالیٰ کو پکاریں. وقد نهى عن ذلك في حياته وحذر منه اشد التحذير، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز سے منع کیا ونهى عن الغلو في الانبیاء والصالحین، اور انبیاء کے لیے غلو اور صالحین کے لیے غلو، والتوسل بهم بعد موتهم، اور ان کے وسیلے سے ان کے مرنے کے بعد. تو فتاوی کمیٹی نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے، بدعت ہے اور خرافات میں سے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہاں پر ولا يجوز طلب قضاء الحاجات الا من الله وحده، اور تمام حاجات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کیا جائے.
فیما لا يقدر علیہ الا اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر قادر ہے. وطلبها من الاموات شرک اکبر، اور مردوں سے مانگنا شرک اکبر ہے. ومن اعتقد غیر ذلك، اور جس نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا، فقد کفر کفرا اکبرا یخرجه من الملت والعیاذ باللہ، اس نے بڑا کفر کیا جو اس کو ملت سے نکال دیتا ہے. تو کوئی دیوبندی، کوئی تبلیغی اس فتوے کا انکار نہیں کر سکتا. جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا وہاں کے علماء سے اختلاف ہے، جبکہ یہ فتویٰ کیا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر جو قصص ہیں اس طرح کے وہ خرافات میں سے ہیں. آخر میں سعودی عرب اور چند عرب کے علماء کے اقوال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ کتاب ہے الموجز البلیغ فی التحذیر من فرقۃ التبلیغ. اس کو جمع کیا ہے عبداللہ بن مبارک القحطانی نے، اور یہ دار السمعی یہاں سے نشر کی گئی ہے. شیخ عبد الرزاق عفیفی رحمہ اللہ جو ایک مشہور عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ الواقع انہم مبتدعہ، کہ یہ ہے کہ یہ بدعتی ہیں اور مختلف طرق جو صوفی ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. وخروجہم لیس فی سبیل اللہ، اور ان کا نکلنا اللہ کی راہ میں نہیں، ولکنہ فی سبیل الیاس، بلکہ یہ الیاس کی راہ میں ہے. اسی طرح حماد الانصاری رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. آخر میں شیخ صالح بن فوزان الفوزان کا قول نقل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اسی کتاب کے اندر جن سے بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا آج، نظرا لما يظهر منهم التعبد، اس سے جو ان کی عبادت ظاہر ہوتی ہے اور جو گناہ گاروں کو وہ توبہ کرواتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جاتا ہے اس پر ان کا کافی اثر ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ گاروں کو گناہ سے نکال کے بدعت کی طرف لے آتے ہیں، اور بدعت گناہ سے بہت زیادہ ہے، اور گناہ گار اہل سنت کا ایسے عبادت گزار سے بہتر ہے جو اہل بدعت میں سے ہے. تو یہ چند اقوال یہاں کے علماء کے جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جماعت فقط دیوبندیت کے افکار اور اس کی طرف پھیلانے میں ہے. آخر میں فضائل حج سے چند اشعار نقل کرتا ہوں، چونکہ تصوف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رب جو رکھا جاتا ہے اس کا خاص ایک طریقہ ہے، جو محبت ہے اس کا خاص ایک طریقہ ہے. یہاں پر یہ فضائل حج ہے، اس کے اندر کچھ شعر لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عشق ہوتا ہے، کہتے ہیں حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے کہ وہ مربی ہے، منعم ہے، محسن ہے، اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہے. ادھر ہر آدمی میں فطری طور پر عشق و محبت کا مادہ موجود ہوتا ہے. کہتے ہیں ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر درے ہوئے، کیا جانے ہم ہیں کب کس پر مرے ہوئے. میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا. اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا. اچھا، اس کے بعد یہ لیلا مجنوں کا جو عشق ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں فارسی میں شعر ہے جو مجھے فارسی نہیں پڑھنی آتی، کہتے ہیں اس کا ترجمہ انہیں خود نکل گیا، یعنی مولا کے عشق کیا لیلا کے عشق سے بھی کم ہو سکتا ہے، مولا کے عشق میں تو گلی گلی مارے مارے پھرنا اور بھی زیادہ بہتر ہے. تو یہ تصوف ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تصوف سے بچا کے رکھے. آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل بعض جو بندی یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری بعض کتب جو ہمارے علماء کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان کی طرف ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتب میں ہی موجود ہے، جبکہ یہ کتنی دفعہ واضح ہو چکا ہے کہ ہم اصول کی طرف پیروی کرنے والے ہیں. ہمارا اصول ہے کتاب و سنت، اور اسی کو اس طرح سمجھنا جس طرح
جس طرح سلف صالح اور صحابہ کرام نے سمجھا۔ اب اسی طرح ایک کتاب ہے کرامات اہل حدیث، جس کو لکھنے والے مولانا عبد المجید سہدروی ہیں۔ ان نے کرامات اہل حدیث لکھی جس کے اندر بعض باتیں غلط ہیں، تو اس کا رد حب رسول کی آڑ میں مشرکانہ عقائد ڈاکٹر سید شفیق الرحمان نے اس کتاب کے اندر رد کیا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ ہم اصول والے کتاب و سنت کو کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی دلیل دینی ہے کتاب و سنت میں سے ہمارے خلاف دلیل دے، یا جو فہم ہے سلف صالح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فہم ہے، جو بات صحیح تھی اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور جو بات غلط ہم سے نکل گئی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام کی حفاظت فرمائے، انہیں حق کی راہ پر گامزن رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔